اگر تم اللہ کے یہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، اصل میں ہم بس اللہ کے پردے میں ہیں۔ دھوکہ بہت وفادار ہوتا ہے، آپ جس کو مرضی دیں لوٹ کر آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ کسی کو اپنے جذبوں کا رازدار بنانے سے پہلے سوچ لیں کہ جب راز دل کی سرحدوں کو پار کر کے دوسروں کی سماعتوں کے شریک بن جائیں تو کئی بار اپنی حرمت کھو دیتے ہیں۔ کون جانے سننے والے کا ظرف اتنا بلند بھی ہو یا نہیں کہ وہ آپ کے جذبوں کی قیمت جان سکے۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان، لاحاصل دعا اور بے انتہا محبت کبھی نہیں بھولتا۔ دنیاوی امور میں دوسروں سے اپنا موازنہ مت کریں۔ کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے کرنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ لوگوں کے دل کوئی جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے آپ خود کو اتنا تھکا رہے ہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہوں، یقین جانیے وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئیں گی۔ ڈگری تو ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو باوقار، باحیا اور باحجاب بنا دے، نہ کہ ایسی جو آپ کا حجاب تو ایک طرف، آپ کے سر سے دوپٹہ بھی اتروا دے۔ غموں کو سر پر سوار نہ کریں، یہ تو چند کالے بادلوں کے ٹکڑے ہیں، کبھی نہ کبھی چھٹ ہی جائیں گے۔ بس اپنے رب کے لیے تھوڑا سا اور انتظار کریں۔ آپ کا ماضی دروازہ کھٹکھٹائے تو ہرگز نہ کھولیں، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، درد، دکھ، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی با اعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالیاں اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ درود پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ بہت فرق ہوتا ہے ضروری اور ضرورت میں۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ اے بادشاہت کے مالک، میں اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتی ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتی ہوں۔ مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ میری ماں کو 9 مہینے لگے میرا دل بنانے میں۔ میں نے کسی کو اتنا حق نہیں دیا کہ وہ اسے 9 سیکنڈ میں توڑ دے۔ میں نے اپنی زندگی کو اتنا سستا نہیں بنایا کہ 2 ٹکے کے لوگ آ کر کھیل جائیں۔ میرا وجود کسی تعریف یا اعجاز کا محتاج نہیں۔ جانتی ہوں میں بہت خاص ہوں، کیونکہ اللہ بیکار چیزیں بناتا بھی نہیں۔ بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دیں جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ اپنی زندگی میں آپ بھی ان کو سرسری سے شامل رکھیں، آٹے میں نمک کے برابر۔ کردار کے منافق لوگ ہمیشہ لفظوں کے حاجی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کی پرسکون طبیعت ان کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں۔ نشانہ باز بھی جب پرسکون دکھائی دے تو سمجھ لیں وہ تسلی کر چکا ہے کہ اس کا شکار گر چکا ہے۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کے بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیں۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی ضروریات بہت کم ہوتی ہے، وہ مناسب کمائی پر بھی اپنا گزارا کر سکتا ہے، مگر جب شوہر بنتا ہے
تو بیوی بچوں کی خاطر زمانہ بھر کی خاک چھانتا ہے تاکہ ان کو ہر سکون میسر کر سکے۔ اس لیے اپنے شوہر کی قدر کریں، اولاد کو بھی باپ کی قدر کرنا سکھائیں۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل ہی جایا کرتا ہے۔ دانائی صرف انکسار ہے، معصومیت ہے، شفافیت ہے۔ جس کی انا زندہ ہے وہ معلم نہیں، جس کا غرور سربلند ہے وہ طالب نہیں، جو اپنی بڑائی میں مبتلا رہتا ہے وہ بارگاہ الہی میں مطلوب نہیں رہتا۔ کبھی کبھی کچھ خواہشیں تب پوری ہوتی ہیں جب دل سے ان کی خواہش اور زندگی میں ان کی ضرورت ختم ہی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کے بجائے یا تسلی دینے کے بجائے چپ چاپ اپنے کاندھے سے سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ ہی کچھ بولے۔ مرد اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے جب عورت کو کھو دیتا ہے تو یہ کہنے لگتا ہے عورت میں وفا نہیں ہوتی، اسے اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ اور کڑوا رویہ یہ کیوں یاد نہیں آتا۔ اصل میں اس کی انا اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی۔ جب آپ ڈٹ جائیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے غلط بات نہیں کہنی، خوشی میں بات بڑھا چڑھا کر نہیں پیش کرنی، غم میں کسی پر بہتان نہیں باندھنا، فائدے کے لیے کسی کی خوشامد میں جھوٹ نہیں بولنا، نقصان کے خوف سے سچ کو چھپا کے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، تب کہیں جا کے آپ ایک ہائی ویلیو انسان بنتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی پرسنل اسپیس ڈسٹرب کی جائے تو اس سے بے آرامی، پریشانی، غصہ کچھ بھی آ سکتا ہے، یا پھر یہ سب چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، اور ایسا مسلسل ہو تو اچھا بھلا انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ اپنے لیے ایسے انسان کا انتخاب کریں جو آپ سے دور ہونے پر اللہ سے رابطہ کرے، نہ کہ کسی غیر مرد یا عورت سے۔ منتیں، مرادیں، خوشی، حاصل، لا حاصل، ملنا، بچھڑنا، سب کیفیات ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ وقت اور حالات سے ہارتے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے پاس غم اور تکلیف میں اللہ کو پکارنے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کریں ہمارے غم ہمارا سینہ چیر ڈالتے۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان کا یقین اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے کی منزل کا پتہ بھی نہ ہو اور نہ ہی راستے کا، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتا ہے، چاہے ہر طرف مصیبتیں ہی کیوں نہ گھیر لیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تیرا سکون چھین لینے والے کو میں وہاں جا کر توڑوں گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ لوگ ہاتھ سے چھین سکتے ہیں، نصیب سے نہیں۔ انسان کی آنکھیں اس کے ہر انداز کی عکاسی کرتی ہیں، محبت، نفرت، غصہ، رنج، حسد، فکر، ملال، سب۔ آنکھیں وہ کہانیاں سناتی ہیں جنہیں انسان چھپا لیتے ہیں۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر اسٹیٹس ان کے لیے ہی ہے۔ میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتصر، میرے مہربان دکھا دے فیا کن کا نظارہ۔ میں دعا مانگتی ہوں کہ میرا رب اپنے نور سے ان اندھیروں کو مٹا دے جو میرے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ مسلسل اذیت دینے والے اتنے برے نہیں ہوتے جتنے بھیانک وہ لوگ ہوتے ہیں جو 2 گھڑی ہنسائیں اور گھنٹوں رلائیں۔ ایسے لوگ آپ کے ذہنی سکون کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا ہم ان کے لیے پھول ہیں یا خار۔ سیلفیوں کے بجائے لفظوں پہ فلٹر لگائیے۔ بولتے وقت اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ہماری گفتگو میں لفظ کتنے ہیں اور تیر کتنے ہیں۔ جب لوگوں کے پاس متبادل ہو تو کسی کے روٹھ جانے سے کب فرق پڑتا ہے۔